السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر ابھی آپ سوشل میڈیا دیکھیں، یوٹیوب، انسٹاگرام، اس کے علاوہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ابھی چل رہا ہے وہ ایک شخص بہت ہی زیادہ لوگوں کی نظر میں آ رہا ہے، بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے نا۔ اس بندے کا نام آپ بھی جانتے ہوں گے، شہاب ہے، اور وہ کیرلا کا رہنے والا ہے۔ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں کیرلا سے مکہ مکرمہ حج کی ادائیگی کے لیے پیدل ہی جاؤں گا۔ چونکہ اس سال تو حج کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی، تو اگلے سال 2023 میں وہ حج کی ادائیگی کرے گا، اور اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں پیدل ہی حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو جب لوگ اسے پیدل جاتے ہوئے دیکھے تو ہر طرح سے اس کا پھولوں سے سواگت کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی ہے۔ تو اس پر بہت سارے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا پیدل ہو کر کے چلنا یہ غلط ہے، دکھاوا ہے نا، شہرت کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ ایسا کر رہا ہے، تاکہ دین کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ہے وہ سب کو پتہ چل جائے، کس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے وہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو بہت سارے لوگ نیچے ہمیں کومنٹ کر رہے تھے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایسا جو شہاب پیدل جا رہا ہے اور جو ماحول بنا ہوا ہے، کیا ایسا کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے نا؟ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پیدل حج کے لیے روانہ ہونا کیا یہ ہمارے مذہب میں صحیح ہے یا غلط ہے، اور شہاب جو پیدل جا رہا ہے، جس انداز سے جا رہا ہے، جس طریقے سے جا رہا ہے، کیا ہمارے مذہب میں ایسا اس طور پر جانا یہ صحیح ہے یا نہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں۔ اور جو میں آپ کو بتاؤں گا نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، اس شہاب نامی شخص نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ شہاب جو کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ایسا کرنا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا میں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ شہاب یہ کتنا عاشق رسول ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ کتنا سچا پکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہے کہ اس نے کیرلا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی خاطر۔ تو میں آج آپ کے سامنے ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ دوستوں دیکھیں، جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، اس کا ایک ایک انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گزرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طور پر زندگی گزارے ہیں اسی طور پر عاشق رسول کی زندگی گزرتی ہے۔ عاشق رسول اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے عاشق رسول اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت مولا علی کو دیکھ لیں، اور دیگر بزرگان دین کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنی زندگی گزاری ہے نا۔ اگر آپ شہاب نامی شخص کے اندر آپ دیکھیں جو پیدل ہی حج کے لیے روانہ ہو گیا، تو میں مانوں گا، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اتنا بڑا ارادہ، اتنا بڑا کام یہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہر کوئی ایسا ارادہ کر لے کہ بھائی میں پیدل ہی حج کے لیے جاؤں گا، یہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سراہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، میں بھی تعریف کر رہا ہوں کہ ایسا ارادہ، ایسا جذبہ، ایسا شوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کہ ہاں میں مکہ مکرمہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کو دیکھوں گا، ایسا شوق اللہ پاک ہر کسی کے اندر پیدا کرے۔ اور ایسا شوق پیدا ہونا کہ پیدل ہی جاؤں گا ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے نا، ایسا جذبہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ میں تعریف کرتا ہوں شہاب نامی شخص کی ہے نا، لیکن دوستوں اگر آپ شہاب نامی شخص کو دیکھیں گے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، کتنا سچا پکا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے، اگر آپ اس کے چہرے کو دیکھیں، اگر آپ اس کے انداز کو دیکھیں،
اگر آپ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عاشق رسول ہیں یا نہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا دوستوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتا ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے گزاریں، یہ عاشق رسول کی سوچ ہوتی ہے، اور ہر کوئی جو عاشق رسول ہوتا ہے ایسا ضرور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شہاب نامی شخص کے چہرے پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی داڑھی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ سجی نہیں ہے۔ کیا ایک عاشق رسول کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو کاٹ کر کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اسے گٹر میں پھینک دے، اسے کیچڑ میں پھینک دے؟ کیا یہ کسی کو زیب دیتا ہے عاشق رسول کو؟ یہ عاشق رسول ہرگز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے شہاب نامی شخص کے اندر جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کچھ باتیں جو میں نے سمجھا کہ آپ کو بتا دینی چاہیے وہ آپ کو پہلے بتا دے رہا ہوں۔ آپ اس کے سر کی طرف نظر دوڑائیں۔ دیکھیں دوستوں، کوئی حج کرنے جا رہا ہو تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے؟ کیا اس کا حلیہ ایسا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر حاضری دینے والے شخص کی کیفیت کیا ایسی ہوتی ہے؟ کیا اس کا انداز، کیا اس کا پہناوا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عاشق رسول کی پہچان یہ ہے دوستوں کہ اس کا ایک ایک انداز، اس کا سانس لینا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پر ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو۔ یہ عاشق رسول کی پہچان ہے۔ اس کی داڑھی دیکھیں، آپ اس کے سر کو دیکھیں، اس کے پورے جسم کو دیکھیں۔ میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں دوستوں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو دیکھیں گے، انسٹاگرام یا پھر یوٹیوب کو دیکھیں گے، انسٹاگرام پہ آپ جائیں، دیکھیں اس میں کیا حقیقت ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب اس کے چینل کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک طرح سے بہت سارے لوگ شہاب کی طرف سے ویڈیو بنا رہا ہے اور باقاعدہ اسے اچھے طور پر ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیا جا رہا ہے تاکہ سب لوگ دیکھیں، ہے نا۔ طرح طرح کے بیک گراؤنڈ میوزک لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسا صحیح ہے دوستوں؟ ہمارے مذہب میں ایسا صحیح نہیں۔ جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں بھی تعریف کرتا ہوں کہ کیرلا سے مکہ مکرمہ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ اپنے چہرے پر نظر دوڑائیں، آپ اپنے جسم پر نظر دوڑائیں، آپ اپنی ایک ایک حرکت پر نظر دوڑائیں کہ کیا ہمارا انداز، ہمارا ایک ایک کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اب یہ کہیں گے کہ بھائی ٹوپی لگانا یہ ضروری ہے کیا؟ بھائی ایسا کرنا کیا یہ ضروری ہے کیا؟ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج میں جانے کے لیے ٹوپی لگانا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حج پر جانے کے لیے کرتا پاجامہ کا پہننا یہ ضروری ہے، نہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عاشق رسول کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ عاشق رسول کی سب سے بڑی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوپی لگانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھیں، اس طریقے پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں۔ عاشق رسول کسے کہتے ہیں وہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا، بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کریں گے کہ بھائی یہ کون مولانا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھے لکھے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد جب کوئی حج کی ادائیگی کے لیے پیدل نکلا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کو ہر طرح سے اسے حوصلہ دینا چاہیے۔ بھائی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، پیدل جو حج کے لیے گیا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے دوسروں کے دلوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے نا، وہ کام کرنے کا دوسرے کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن آپ اپنے چہرے پر دوڑائیں، نظر دوڑائیں، آپ اپنے جغرافیے پہ نظر دوڑائیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو میں نے جو شہاب نامی شخص کے اندر دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ جو شہاب نامی شخص نے کیا ہے
جس انداز میں کیا ہے، کیا یہ انداز صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کے لیے پیدل جانا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے علماء کرام نے اس کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوستوں دیکھیں، اس کے تعلق سے علماء کرام کے دو گروہ ہیں، مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، چونکہ اگر ایک ایک بات کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پریشانی آپ لوگوں کو ہوگی اور بہت سارے لوگ اکتاہٹ سا محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیدل حج کرنے کے تعلق سے دو گروہ علماء کرام کے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ پیدل سفر کے لیے جانا یہ بہتر ہے۔ دیکھیے، جائز یا ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیدل جانا یہ جائز ہے، سواری پہ جانا ناجائز ہے، نہیں، بہتر کی بات کرنا ہوں دوستوں، یہ آپ خیال رکھیے گا۔ تو ایک علماء کرام کے وہ گروہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ پیدل ہی حج کرنا یہ بہتر ہے، افضل ہے، اور دوسرے جو علماء کرام کے گروہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیدل نہیں بلکہ سواری پر حج کرنا یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ پیدل ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو یہ اچھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ ایک علماء کرام کے گروہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیدل اگر کوئی حج کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، اور اگر کوئی سواری پر حج کرتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ ایک علماء کرام کے وہ گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ سواری پر جانا حج کی ادائیگی کے لیے یہ بہتر ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں یہ بہتر ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی ہمارے مذہب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے نفس پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالو، یہ ہمارے مذہب میں کہا گیا، تو بھائی صحیح ہے، یہ کہا گیا ہے، لیکن وہ شہاب نامی شخص جو ہے وہ کمزور نہیں ہے۔ بہرحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ پیدل حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی سواری پر جا رہا ہے تو بھی یہ جائز ہے۔ دونوں طریقے میں سے جس طریقے کو آپ اپنائیں گے وہ طریقہ آپ کے لیے جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو جو شہاب نامی شخص پیدل حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی پیدل اسلام میں جانا حج کی ادائیگی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے مذہب میں پیدل حج کی ادائیگی کے لیے جانا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔